علی نے پوچھا براہ راست حضرت ابو بکر سے کہ جب آپ رسول کے خلیفے کا تعین کر تو مجھے کیوں نہیں بلایا؟ جاؤ حضرت ابو بکر کا جواب پڑھو۔ مرکز محبت کی شان میں خدا کا فرمایا ہوا ایک بیان پڑھا۔ اگر مسلمان سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو صرف دو چیزوں کو مانے، یہ ماننے نہ ماننے کا جھگڑا، یہ فرقہ در فرقہ تقسیم، یہ نفرت کی فضا محبت میں بدل سکتی ہے اگر کتابوں میں صرف قرآن کو مانے اور انسانوں میں صرف محمد مصطفیٰ۔ اس دعوت میں کوئی دو نمبری نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی چکر نہیں۔ بندے کے پاس عقل ہو تو یہ سیدھی سادھی دعوت ہے۔ بندہ اعلان کر دے کہ میں کسی کتاب کو نہیں مانتا، صرف قرآن کو مانتا ہوں، پھر جو کتاب قرآن کے مطابق ہو اسے ماننا ہے۔ یہ بڑا آسان فارمولہ آپ کو بتا، جو کتاب قرآن کے مطابق ہوتی جائے اسے مانتا جائے، اور جو قرآن سے ٹکراتی جائے اسے رد کر دیا۔ آپ یہ بند کر آدھے بندے میرا فکر رکھا ہے، پھر آپ کی توجہ۔ کتابوں میں سے صرف قرآن، جو بھی کتاب جو بھی قرآن سے ٹکرا جائے اسے ذہن سے اٹھا کے پھینک کہ میں نہیں مانتا، قرآن سے جو ٹکرا رہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا، آخرت اچھی ہو جائے۔ اسے تھوڑی سی دنیا تو بظاہر خراب ہو جائے گی لیکن آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جو کتاب قرآن کے مطابق ہو، اس کا جو لفظ قرآن کے مطابق ہو اسے بندہ تسلیم کرتا جائے۔ انسانوں میں صرف ذات مصطفیٰ کو مانے، جو بھی حضور کا وفادار نظر آئے، چاہے رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، ذات کا حبشی کیوں نہ ہو، زبان کا چچڑا کیوں نہ ہو، ایک سلوات پڑھ لیں کہ اللہ قیامت میں بلند آواز سے قبلہ و کعبہ سے پار گزر تو باز بودر صاحب رونق افروز ہوئے، اور میں ان کی طاقت سے زیادہ مد و شاد کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ لوگ اصل کو ٹھکراتے رہے اور جھنگوں کو بچاتے رہے۔ اب کیونکہ جھنگے کا رواج نہیں رہا لہذا چھوٹے بچوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے زمانے میں بڑا رواج تھا، بندے کہتے تھے فلاں جی، پھر کہتے تھے جھنگا۔ ایک بندے نے تیل لیا، 5 روپے پیالہ فل ہو گیا، اس نے کہا بھائی جھنگا، اس نے کہا وہ ڈالنا کہاں، جگہ تو ہے نہیں پیالے، اس نے پیالہ الٹ
کے پہنے میں ڈال. 1400 سال سے مسلمان نے یہی کیا ہے. محمد والا اصل نہیں بچایا. اگلی تقریر کا فائدہ اسی مسلمان کو ہے جس نے اپنے عقیدے میں اس بنیادی فکرے کو داخل کر لیا, جس نے اپنے ضمیر سے وعدہ کیا کہ میں بس مصطفیٰ کو مانوں گا. خدا کی قسم ہم مولا علی کو نہیں مانتے. یہ فکرہ میں نے منبر پر ذمہ دار ہستیوں کے سامنے کہا. آپ کو کس نے کہا کہ شیعہ علی کو مانتے؟ ہم مولا علی کو نہیں مانتے, ہم محمد مصطفیٰ کو مانتے. علی نے نہیں کہا کہ میں مولا ہوں. مولا علی نے نہیں فرمایا کہ میں مولا ہوں. یہ نبی نے کہا ہے کہ جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بات فرمائیے نہیں کوئی. ہم نے امام حسن و حسین کو نہیں مانا کیونکہ حسنین نے نہیں کہا کہ ہم جنت کے سردار ہیں. ہم نے رسول خدا کو مانا ہے. یہ رسول نے کہا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور اگلا فکرہ پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں. رحمان کی قسم, قرآن کی قسم, محمد مصطفیٰ کی قسم, قرآن کے حرف کی قسم, اگر میں غلط پڑھوں اللہ مجھے اپنا بندہ تسلیم نہ کرے, حضور مجھے اپنا امتی تسلیم نہ کرے. اگر علی بھی نبی کو کسی جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گیا ہوتا تو ہم علی کو بھی نہ مانتے. کیونکہ علی کے شایان نشان نہیں, لیکن اگر کہہ کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے جیسے خود اللہ نے کہا اگر تو خدا ہوتے. اب دوسرے خدا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. پھر اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہا اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تم نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. اب رسول سے تو ممکن ہی نہیں تھا, لیکن اگر ہے, اگر علی نے بھی مصطفیٰ کا جنازہ نہ پڑھا ہو اور ہے یہ نہیں حضور کا جنازہ تو ہوتا نہیں. حضور کا جنازہ تو ہوتا ہی نہیں. مقدمہ ابن خلدون میں یہ برادران اہل سنت کی مضبوط کتاب, چھوٹی موٹی نہیں, بڑی کتاب. اس میں مولا علی کا ایک فکرہ ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ سقیفے میں خلیفہ رسول کے تقرر کے وقت تم لوگوں نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ یہ قرآن مجید لے, قرآن مجید میں اس کے حاشیے میں لکھ دیتا ہوں. اگر ابن خلدون نے نہ لکھا ہو میں مذہب تبدیل کر لوں. ابا چھوڑنا آسان ہے, علی چھوڑنا مشکل ہے. یہ ابن خلدون کے مقدمے کے الفاظ ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی نے پوچھا
براہ راست حضرت ابو بکر سے کہ جب آپ رسول کے خلیفے کا تعین کر رہے تو مجھے کیوں نہیں بلایا؟ جاؤ حضرت ابو بکر کا جواب پڑھو. فرماتے ہیں علی تم رسول کی تجہیز و تکفیر میں مشغول تھے. آپ رسول اللہ کی تجہیز و تکفیر میں مشغول تھے. اب معلوم حضرت ابو بکر نہیں تھے، حضرت علی وہاں پہ تھے. اب جن کا تھا وہ کہتے ہیں جنازہ ہوا ہے. اور ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ صحیح بخاری، اس میں حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے پوچھ رہے ہیں حضرت ابو بکر اپنے مرتے وقت اے میری نخت جگر حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ یہ وہ پوچھتا ہے جو خود نہ ہو. میں اسی کو نیچا دکھانے کے لیے یہ گفتگو نہیں کر رہا کہ میری خدا نہ خواستہ 1400 سال پہلے آدمیوں سے کوئی دوستی ہے یا دشمنی. میری مجبوری یہ ہے میں صرف رسول کو مانتا ہوں. کتابوں میں صرف قرآن کو مانتا ہوں. رسول سے موافقت چاہیے کہ محمد سے وفا تم نے محمد. اب 1 منٹ کی توجہ آپ چاہتے ہیں اور یہ فکرے میں میٹرک کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. ابھی تک میٹرک کی کتاب میں یہ مضمون موجود ہے فتح مکہ، مکے کا فتح ہو جانا. اس میں لکھا ہے کہ جب پیغمبر پہنچے حضور علیہ السلام مکے میں تو رات ہو گئی تھی. یہ کائنات کا پہلا شریف فاتح ہے جو قوت کے باوجود مفتوحہ شہر میں رات کو داخل نہیں ہوا. ورنہ سوتے ہوا پر فتح پانا بڑا آسان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ مارا اليوم یوم الملحمہ، آج بدلے لینے کا دن ہے. اور انہوں نے اپنی تلوار باہر نکالی. سید سلیمان ندوی، ڈپٹی نذیر احمد، سیرت ابن حشام، تاریخ طبری، چاروں کتابوں کے فکرے. حضور نے حضرت عمر کی کلائی میں ہاتھ رکھا اور یوں پکڑ کے تلوار واپس نیام میں ڈالی اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج رحم کرنے کا دن ہے. مولا علی کا فرمان بھی یہی ہے کہ دشمن سے ساری زندگی یاد رکھنا، اور اگر سیرت میں ڈھل گیا تو پھر علی والے ہو. علی فرماتے دشمن سے انتقام کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب غلبہ پالو تو معاف کرو. جب اس پر غلبہ پالو تو معاف کرو. مولا کریم نے، نبی رحیم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. پھر رات کی روٹیاں پکنے لگی. روٹیوں میں خوشبو ہوتی ہے، خوشبو سفر کرتی ہے. اسی لیے مذہب اہل بیت میں عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے. گھر سے نکلے گی تو شوہر کی اجازت سے، اجازت بھی دے دے شوہر تو
खुशबू लगी, क्योंकि खुशबू गुनाह की दावत है। अब बहरहाल आपने घबराए जो निकलती है उन्हीं को डरना चाहिए। बस सामने गिरानी खुशबू ने सफर किया, मक्के की वादी में पहुंच गई। हवा भी कम वक्त उसी की तरफ चली हुई थी। उसने खुशबू को उड़ाया, मक्के के वादी में पहुंची। समझदार लोग खुशबू सूंघने लगे। इतनी ज्यादा तादाद में रोटियां कहां पक रही हैं। इस वाक़े की असल किताबों में मौजूद है। मैंने मैट्रिक का खाली हवाला दिया है, ये अल्फाज वहां के नहीं है। ये जो मैं आपको सिलसिला बता रहा हूं, ये हर किताब से, कई किताबों से साबित किया जा सकता है। दो बंदे उठे, एक मुसलमान था, एक फिलहाल काफिर था। बड़ी एहतियात से मैंने जिक्र किया। मुसलमान में बनु हाशिम से था, काफिर बनी उमैया से था। कोई बाद में नाराज न हो, ये फतह मक्का से पहले की बात है। मुसलमान का नाम है अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। अब अगले झगड़े में मैंने नहीं पढ़ना कि औलाद था कि नहीं था। भारत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और दूसरी शख्सियत अबू सुफियान, ठीक है। दूसरा वो आपका तो फिर सब्र है। एक दफा मुझे बड़ा सब्र करना पड़ा था। जियो टेलीविजन से आमिर लियाकत साहब का टेलीफोन आ गया और प्रोग्राम वहां पे लाइव चल रहा था, ऑन एयर चल रहा था। ये जी डॉक्टर साहब नंबर नहीं मिलाते, ये तो उनके ऑपरेटर मिलाते हैं। ऑपरेटरों में कोई बेवकूफ बैठा था, उसने सीरत अबू सुफियान के प्रोग्राम में नासिर अब्बास को टेलीफोन, और उसने मुझे मौका ही न दिया कि मैं कोई समझाऊं। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम कर रहे हैं, आप सुने, अभी वो आपसे बात करते हैं। तो वो पहले 10 मिनट उन्होंने मुझे प्रोग्राम सुनाया। फजाइल नहीं थे, नाम ज्यादा था। तो जब तक उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम, हम हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप थोड़ी सी उनकी सीरत पर रोशनी डाल। पहला फिक्रा मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा इतना ज्यादा अंधेरा है कि मैं जितनी भी रोशनी डालूं कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। और उससे पता चल गया खतरनाक जगह काल नहीं। उसने फौरन, समझदार आदमी तो है, ऐसे तो लाइव प्रोग्राम नहीं करता वो, लेकिन फौरन उसने पैंतरा वो आप वो वाकया सुना दें कि जब रसूल खुदा ने फतेह मक्का के वक्त फरमाया था कि जो अबू सुफियान के घर चला जाएगा उसके लिए अमान है। मैंने वो वाकया वहां पे सुनाया था, वो बड़ी दुनिया ने सुना। उसी वक्त ही मुझे काफी टेलीफोन आया कि आपने बड़ा अच्छा किया। वो वाकया मैं आपको तमीजदारी से सुनाता हूँ, जैसे मैंने वहां पर हजरत अब्बास का आलम सामने, सच की मजबूरी ये है, इसे बढ़ा दो फिर भी झूठ हो जाए। सच होता है इट इज, चांद के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर। बस वो गुफ्तगू मैंने यूं शुरू की, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब किसी भी तहरीक के एक्शन में 3 रिएक्शन होते हैं। कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी वाकया हो, उसके सामने 3 रिएक्शन होते हैं। अगेंस्ट,
سے کوئی تعلق نہیں. تیسرے کمیٹڈ وہ جو آپ کے ساتھ ہیں. پھر توجہ چاہتا ہوں, میں نے بات ترجمہ نہیں کیا تھا, یہاں انگلش الفاظ کا ترجمہ کر دیتا ہوں. حمایتی, مخالف, نیوٹرل. اور کہا بالکل ٹھیک. میں نے حضور نے 3 اعلان کیے تھے. جو کعبے میں آ جائے امان ہے, جو دروازہ بند کر لے امان ہے, جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے امان ہے. کیا مطلب؟ جو حمایتی ہوگا وہ کعبے میں آئے گا, جو نیوٹرل ہوگا وہ دروازہ بند کر لے گا, جو مخالف ہوگا ابو سفیان کے گھر. سلامت رکھے. میری نظر ہون پئی تھی. عظیم مداح میرے مولا کو تشریف فرما. زبان صاحب آپ کی دعا سے فکر آج کریں. ابو سفیان نے کہا بادشاہت ہے. مسلمان نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام دین ہے, حکومت نہیں. اگر اسلام میں ملوکیت کی گنجائش ہوتی تو اللہ میں واجب تھا محمد مصطفیٰ کو بادشاہ بنا. پہلے دن سے بادشاہ ہونا چاہیے. تو بس آپ کی توجہ تھوڑی ادھر گئی ہے. تقریر ختم ہونے کے 10 دن نہیں مانگو. اب ذرا خیال رکھیے, تھوڑا سمے کی طرف دیکھیں. ایک لمحے کے لیے بھی درد میں تو گفتگو کا لطف نہیں گا. بس سامعین گرامی, وہ جو بادشاہت سمجھ رہا تھا اس نے صبح حکومت کا کلمہ پڑھ لیا. گورنمنٹ آف مکہ کا مذہب قبول کر دیا.
اس فکرے میں بہت زیادہ فلسفہ کی گہرائیاں ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ میرے زیادہ اہل سنت بھائی تشریف وہ مسلمان ہو گیا، دونوں فکریں اسلام میں آ گئی، آدھوں کے نزدیک بادشاہت بن گیا، آدھوں کے نزدیک حکومت بن گئی۔ اب کیسے پتا چلے کہ بادشاہت سمجھنے والے کون ہیں اور حکومت سمجھنے والے کون ہیں؟ میں پائی نے باغ عوام میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی سادگی کا فکرہ، اور وہ فکرہ جو آپ کے قریب ترین ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مذہب، ایک ہوتی ہے پالیٹکس، سیاست۔ مذہب، سیاست۔ سیاست کی سب سے ضروری چیز ووٹ ہے۔ اس کے لیے سردار جاوید صاحب اللہ آپ کی عزت میں اور اضافہ کریں، بڑے بڑے لوگ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو سینے سے لگا، ایک وزیر کے بارے میں مشہور ہے، اس کا ایک سیکٹری صابن اور ڈیٹول لے کے ساتھ 10-12 بندوں سے ہاتھ ملائے، پھر اسے ہمارے شہر کے تو ایک سرائکی شاعر نے شعر کہا تھا، بڑا عرصہ بیچارے نے جیل دیکھی تھی، وہاں کسے آج بھی تیرے کوٹ دے باہوں پوچھ دے رہ گئے لوگ، کدر آسن سونا سائی کدر پوشن ہو۔ سعید اسلام آباد لاہوروں نے ووٹ کے لیے آنا پڑتا، میں نوکر، میں خادم۔ اللہ زندگی کرے وزیر اعظم صاحب نے فاتحہ پڑھ دیا تھا ملتان میں، دریاں بچھی دیکھ انہاں کے صحیح ساری شادی ہے، چاچا جی درمان نہ کرو، کرسیاں آنیاں نہ دی تو انہیں پہلے فاتحہ، کیونکہ سب سے زیادہ فاتح سیاستدان پڑھتے ہیں، ملک الموت سے پوچھ کے چلتے ہیں کتنے کتنے کو جانا۔ بہرحال یہ تو صرف اس لیے تھی کہ جو خشک ہو گئے ان تک میری بات پہنچ جائے، اور یہ نتیجہ میں قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ سیاست کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ ضروری چیز ووٹ ہے۔ اس کے لیے لوگ غیر ملک سے ٹکٹ کٹا کر، چنگا بندے تو امریکہ بیٹھے پیچھے ووٹ، ایک ایک ووٹ تے فیصلہ ہوں، بندے چھٹیاں لے کر دبئی سے یورپ سے ووٹ، ٹھیک ہے؟ جتنا سیاست میں ووٹ ضروری ہے اتنا مذہب میں جنازہ ضروری ہے۔ سیاست والوں کے لیے ووٹ ضروری ہے، مذہب والوں کے لیے جنازہ ضروری ہے۔ جو محمد کو بادشاہ سمجھتے تھے وہ رسول کے بعد ووٹوں میں چلے گئے۔ میرے سفر کی محنت پوری، اور جو مذہب سمجھتے تھے وہ جنازے میں کھڑے ہیں۔ پتہ کرو تحقیق آسان ہے، عشق نبی ہے تو تحقیق کرو، عاشق دودھ کی نہریں کھول دیتے ہیں، تھوڑی سی تحقیق کرو تصویر نظر آ جائے۔ حضور نماز پڑھتے تھے، جنازہ نہیں ہوا، چلو جنازہ چھوڑو، دفن تو ہوئے رسول۔ سوال ہے میرا، میں دفن ہوئے کہ نہیں؟ میں جنازے کا دعویٰ بھی واپس نہیں لیتا ہوں، لیکن تعلق تدفین میں تو آتا ہے، دفن سے تو کوئی نہیں مکرے گا کہ حضور دفن ہوئے تھے۔ یہ جنازہ تو ہمارے معاشرے کا
لفظ ہے، جنازہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک شہر میں ہو عاشق ہو رسول کو، اب رسول دفن ہو رہے ہیں، ہمارے حضرات جنازے میں لڑ کے کہانی ختم کر دیتے، انہوں نے چکر چلا دیا کہ جنازہ ہوئے نہیں۔ میں کہتا ہوں جنازے کی بات چھوڑ دو، دفن ہوئے کہ نہیں؟ تدفین میں مٹی ڈالتا دکھا دو، بغیر تنخواہ کے ساری زندگی نوکری کرو، قرآن پہ اپنے آپ کو خود کافر لکھ دیں گے، ثابت دکھا۔ پھر ہم پنجاب کے لوگ ہیں، ہمارے جھگڑے تو چلتے ہیں نسلوں میں۔ 20 اپریل 1991 اتنا پرانا، مجھے آج تک یاد ہے، میرے والد صاحب مرحوم کی ڈیتھ ہوئی تھی، جتنا نے پڑھا تھا جنازہ شکلیں یاد ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا تھا وہ بھی یاد ہے۔ پڑھنے والوں میں سے کوئی مر جائے، مجھے یہاں خدا نخواستہ اس کی خبر پہنچے، میں معافی مانگ کے واپس چلا جاتا ہوں۔ پڑھا تھا میرے باپ کا جنازہ، مجھے بھی جانا چاہیے۔ جس نے نہیں پڑھا تھا، میں ملتان اندر بیٹھا رہتا ہوں، ٹی وی لگا کر، مجلس لگا کر، کتابیں کھول کر، جنازہ دروازے سے گزر جاتا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہے رسول کی بات۔ جس نے مصطفیٰ کا جنازہ پڑھا تھا، علی اس کا جنازہ پڑھنے مدائن پہنچا۔ اور ہے یہ نہیں ہے؟ کہاں مدینہ، کہاں مدائن، اور جنہوں نے نہیں پڑھا تھا، جنہوں نے نہیں پڑھا تھا، علی مدینہ میں بھی رہا، جنازے بھی ہوتے رہے، تو نبی کا جنازہ چھوڑ علی کو ان کے جنازے میں شامل کر دے۔ اور انہوں نے نبی کا کوئی نقصان نہیں کیا، نبی کا جنازہ پڑھ لیتے تو جنت واجب ہو جاتی۔ اور ہے خطرہ تھا کہ سیاست میں بطول کے جنازے میں آ جائیں، وہ روک کے چلی گئی۔ اور ہے یہ وصیت ہے جناب زہرا کی، فاطمہ زہرا کی وصیت نے تو تاریخ کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں، اللہ لعنت کرے اس ملعون پر جو شیعہ سنی میں لڑائی ڈلواتا ہے۔ میرے اہل سنت بھائیوں، مسلمان کو سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ پڑھے لکھے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جب 2 آدمیوں نے آ کے فاطمہ کو سلام کیا، زہرا نے کوئی جواب نہیں، انہوں نے پھر سلام کیا، بطول نے جواب نہیں دیا۔ فیصلہ کر کون مسلمان تھا ان میں اور کون مسلمان نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد بطول نے ان کے نام لے کر ان سے کہا، میں اتحاد بین المسلمین کے تحت ان کے نام نہیں لے رہا، یہ بخاری شریف میں لکھا، کیا تم نے میرے بابا سے نہیں سنا کہ جس نے مجھے ستایا اس نے نبی کو ستایا؟ صحیح بخاری کہے کہ 6 مہینے تک فاطمہ بولی نہیں، جیسے رسول کی بیٹی بول چال چھوڑ دے۔ کلمہ تو تم نے رسول خدا کا پڑھا۔ کسی بھی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے اس سے اس کے بچوں کی قسم دے کے پوچھنا، کیا زہرا نے واقعی بولنا چھوڑ دیا؟ رسول کی بیٹی بولتی نہیں، تو دین کا وارث سمجھتا ہے؟ مکہ فتح ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، دین میں فوجیں داخل ہو گئی۔
فوجوں میں دین داخل نہ ہو سکا، فوجوں میں دین داخل نہ ہو سکا۔ اپنے پرائے کا پتہ خوشی میں نہیں چلتا، غم میں چلتا۔ خوشی میں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں تو سارے آپ کے نہیں، تماشبین، کھانے پینے والے، چلتے پھرتے۔ غم میں اپنے آپ، فتح مکہ تھی خوشی، اس میں فوجیں آ گئی دین میں۔ کربلا تھا غم، اس میں حسین نے فوجوں کو نکال دیا۔ جو مذہب والا تھا وہ ہور سے جنت کا وعدہ تھا۔ آج بھی فیصلہ تم پہ ہے، چاہو تو حکومت کی طرف چلے جاؤ، چاہو تو مذہب کی طرف چلے جاؤ۔ حکومت نے مذہب کو قتل کر دیا، مذہب کے وارث کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی، محمد کی بیٹی بازاروں میں آ گئی۔ کسی کی ذات ساری اچھی نہیں ہوتی، کسی کی ذات ساری بری نہیں ہوتی۔ اگر کسی آدمی کی کوئی بات اچھی ہو اسے بیان کرنا عیب نہیں۔ شافعی کی بات بھی تو ہم بیان کرتے ہیں، تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں اللہ علی ہے یا علی اللہ، کہ بلا جی طاہر قادری کی ایک بات پہ مجھے بہت آنسو آئے، اس کا مذہب اور ہے میرا مذہب اور ہے، لیکن فکرہ اس نے بڑا عظیم کہا۔ اس نے کہا شام کے بازار میں زینب نہیں آ رہی تھی، محمد کی پگڑی ہوئی ہو، رسول کی دستار آئی ہوئی، قیمت بھرے علی کی بیٹی، اجرت ادا کرے علی کی بیٹی، بے مکھنا و چادر جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، زینب کے ہاتھ کو جا۔ اور یہ میرا آخری فکرہ ہے، میں قبلہ کعبہ چودھری صاحب کو منبر دے رہا ہوں، لیکن اس فکرے پر یہ پہلے میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر کوئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ان کے سامنے بھی اگر تجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہدایت اللہ دیتا ہے، مولوی ذاکر کی تقریر نہیں، ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ پچھلے اللہ کی طرف سے، اور جہاں خدا مہرے لگا دے وہاں ہدایت نہیں ہوتی۔ جہاں تجھے پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اگر تو ایک منظر پہ توجہ کر لے، ابو سفیان کا بے غیرت پوتا شراب پی کے تخت پہ بیٹھا تھا، ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے